اسلامی گھر، اس کی بنیاد ہوتی ہے دینداری، حسن اخلاق، عورت میں ہو یا مرد میں ہو، دونوں میں ہو اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس وقت تک دونوں یہ اس گھر کی جو میجر اکائیاں ہیں، جب تک ان دونوں میں نیکی غالب نہیں ہوگی، یہ اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ قانون ہے، نیک بنو گے ایک بنو گے، دونوں کی سوچ، دونوں کے تصورات، دونوں کے تفکرات، دونوں کے لیل و نہار کا رخ جب اللہ کی رضا ہوگا تو پھر یہ دنیا میں بھی اپنے گھر کو، مثالی گھر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اپنے گھرانے کو یہ جنت کا باغیچہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بنیاد بیان کی، فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ اگر اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتے ہو، 3 اکائیاں اور اختیار کر لو۔ قلباً شاکرا، دل ایسا ہو اللہ کا شکر کرنے والا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان اللہ کا ذکر کرنے والی، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، اور اپنی زندگی کا ساتھی عورت ہو یا مرد ہو، ایسا تلاش کرے جو اس کی آخرت کے لیے اس کا ممد و معاون ثابت ہو۔ دنیا میں تو کھانے ہر عورت پکاتی ہے، دنیا میں گھر کا خرچ تو یہودی اور عیسائی بھی پورا کرتا ہے، دنیا میں تو چڑیا پرندے بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، دنیا میں تو شاید کہ جانور آج کل انسانوں سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے زوجتن مؤمنہ تعینہ علی آخرتی، خامد ہو یا بیوی ہو، ایسا تلاش کیا جائے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بنیاد بیان کی، فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے، سب سے ثمین چیز کیا ہے، غالی چیز کیا ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے یا نیک خامد ہے۔ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہی کامیابی کا زینہ ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا